آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے اندر انہوں نے قادیانیوں کو نشر و اشاعت کی اجازت دی ہے۔ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی بات کو پھیلانے سے پہلے یا اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جان لینا چاہیے۔ میں کسی بھی معاملے میں اس پر فیصلہ نہیں کر رہا یا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہا، میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں، باقی فیصلہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ میرے سامنے اس ٹائم موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک ایسا شخص جس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے 6 دسمبر 2022 کو تھانہ پولیس اسٹیشن چناب نگر میں، اور اس ایف آئی آر کے اندر اس پر 3 الزامات عائد کیے جاتے ہیں 3 قانون کے تحت۔ ایک قانون یہ ہے کہ پنجاب قرآن شریف طباعت و ضم قانون 2011 کی دفعہ 7 مع دفعہ 9، دوسرا قانون دفعہ 298C اور تیسرا قانون 295B، ان 3 قوانین کے تحت اس پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے مذہب کی نشر و اشاعت کی ہے، جو کہ قادیانی ہے اور اس پر پابندی عائد ہے، قانون کے تحت یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر پر الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار ایک ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم یا پھیلا رہا ہے۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ کسی ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن شریف طباعت و ضم ترمیم قانون کے ذریعے 2021 میں جرم بنایا گیا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس پہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے 2019 کے اندر اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، یعنی کہ اس کی اشاعت کی تھی، جبکہ قانون 2021 میں اس بات کو قابل جرم قرار دے رہا ہے، یعنی کہ قانون کے اندر ترمیم 2021 میں ہوئی ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس کے فیصلے کو قاضی فائز عیسیٰ نے اس لیے خارج کیا کہ ایک تو اس نے جب اشاعت کی تھی تب یہ قانون میں جرم نہیں تھا، 2019 میں اشاعت کی اور جرم جو ہے 2021 میں بنا، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے یہ بات کہی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کسی کو اس کی سزا جو ایک اسپیسیفک سزا ہے قانون میں، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس قانون میں جرم کی سزا جو ہے 6 ماہ ہے، لیکن وہ شخص 13 ماہ سے جیل کے اندر تھا، اس کو یعنی کہ 13 ماہ سزا دی گئی ہے، ڈبل سزا دی گئی ہے۔ تو اس بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا جو فیصلہ ہے اس کے حق میں کیا، اس کو خارج کر دیا۔ اب اس کے اندر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے، ایک الزام یہ لگایا گیا کہ اس کے اندر 3 قوانین کے تحت جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ پنجاب قرآن جو کہ 2021 میں بنا، اور 2 اس کے اندر آئین یہ تھے کہ 298C اور 295B کے تحت جو اس قانون کے تحت بھی اپنے مذہب کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتا، یہ ایک جرم ہے۔ تو اس بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کیس آیا ہے، جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کے اندر صرف ایک بات کا کہا گیا ہے کہ اس نے پنجاب قرآن جو قانون 2021 میں ترمیم ہوئی تھی اس بنیاد پر میرے سامنے اپیل کی گئی ہے اور میں نے اس کے ساتھ حساب سے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہ بات ویسے حقیقت ہے کہ امپائر تب تک فیصلہ آؤٹ نہیں دیتا جب تک جو دوسری ٹیم ہے اپیل نہ کرے آؤٹ کی۔ اگر آؤٹ ہو اور دوسری ٹیم اپیل آؤٹ کی نہ کرے اور امپائر آؤٹ نہ بھی دے تو میرے خیال سے وہ قابل جرم یا قابل مواخذہ نہیں ہوتی، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس پر میں بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دیتا، میں فیصلہ سارا آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا ہے، اس میں کتنی حقیقت اچھائی کی ہے اور کتنی حقیقت برائی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس پر فیصلہ کریں۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، جو ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے نہ مسلمانوں سے تعلق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک بات انہوں نے دوسری اس کے اندر یہ کہی کہ ہر مذہب کو اسلام اجازت دیتا ہے وہ اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتا ہے۔ تو اگر واقعی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن ان کو دیتا ہے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مذہب جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اسلام سے خارج کرے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو اس کی نشر و اشاعت کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے نہ پاکستان کا قانون جو ہے ان قوانین ان آئین کے تحت 298C اور 295B کے تحت دیتا ہے۔ تو قانون اس سے منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ زندیق ہیں، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں،
مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس لیے ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، جو ہمارے رسول کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ اپنے نہ کسی تعلیم کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی اور ایسا کام کر سکتا ہے جس سے اپنے مذہب کی وہ ترویج کرے۔ نہ پاکستان کی قانون اجازت دے گا، نہ اسلام اس کی اجازت دے گا۔